فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى ولذكر الله أكبر. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، موقر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام کا آخری حصہ کتاب الجامع اور اس سے آخری باب الذکر والدعاء، اس کا مطالعہ ہم کئی ہفتوں سے کر رہے ہیں، اور پچھلے درس میں جو حدیث جس کا ذکر ہم نے کیا تھا اس کا ایک حصہ، آخری ایک ٹکڑا جو دوسری روایت ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے وہ باقی رہ گئی تھی۔ انشاءاللہ آج اسی سے ہم اپنے درس کی شروعات کریں گے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ پوری حدیث پہلے بیان کر دی جائے اور اس میں جو زیادتی ہے اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کی شرح یا اس کے معنی ہم دیکھیں گے۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عبد اللہ ابن قیس الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ لا حول ولا قوة الا باللہ متفق علیہ زاد النسائی ولا ملجأ من اللہ الا الیہ۔ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبداللہ ابن قیس۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت ابو موسیٰ ہے، نام ان کا عبداللہ ابن قیس ہے۔ اے عبداللہ ابن قیس، الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ، کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ دوں یا اس کی رہنمائی نہ کروں؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، وہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ کلمہ ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ زاد النسائی، امام ابن حجر فرماتے ہیں نسائی کی روایت میں یہ الفاظ اور زیادہ ہیں، ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ اے اللہ تجھ سے پناہ اگر مل سکتی ہے تو تیری ہی طرف مل سکتی ہے، تجھی سے مل سکتی ہے۔ ولا ملجأ من اللہ الا الیہ، اللہ سے پناہ اگر مل سکتی ہے تو اللہ ہی کے پاس مل سکتی ہے۔ تو یہ جو روایت ہے، یہ دو روایتیں ہیں، ایک بخاری و مسلم کی روایت ہے متفق علیہ، اور اس میں نسائی کی الفاظ زیادہ ہیں جو اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم دیکھیں گے۔ پچھلے درس میں ہم نے بخاری کی روایت سے متعلق جو باتیں تھیں اور کلمہ لا حول ولا قوة الا باللہ کے جو معنی ہیں اس کو بھی ہم نے دیکھا۔ آج اس سے آگے نسائی کی روایت سے متعلق کچھ بات ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہاں پر مطلقاً ذکر کیا ہے کہ اس کو امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ بات درست ہے کہ امام النسائی ہی نے روایت کیا ہے، لیکن جب یوں کہا جائے کہ نسائی میں اس طرح سے ہے تو اس سے مراد عام طور سے امام النسائی کی کتاب المجتبہ ہوتی ہے جو کہ الکبریٰ کی مختصر ہے۔ اگر اس کے علاوہ کسی کتاب میں ہو اور امام النسائی نے روایت کیا ہو تو اس کی طرف تفصیلی اضافت ضروری ہے، یعنی یوں کہا جائے کہ امام النسائی نے الکبریٰ میں اس کو روایت کیا ہے یا کسی اور کتاب میں۔ یہاں ایک اور کتاب ہے جو امام النسائی کی ہے، وہ ہے یعنی عمل الیوم واللیلہ، عمل الیوم واللیلہ، رات دن کے جو اعمال و اذکار ہیں اس سے متعلق ایک الگ سے کتاب امام النسائی کی ہے۔ یہ جو حدیث ابن حجر رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے یہ سنن النسائی میں نہیں ہے، اسی طرح سے الکبریٰ میں بھی نہیں، مجتبہ میں بھی نہیں ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ امام النسائی کی کتاب عمل الیوم واللیلہ میں ہے۔ مناسب تھا کہ اس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا تاکہ یعنی معلوم ہو جاتا کہ کس کتاب میں ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ آدمی غلط فہمی میں رہے یا تلاش کرے نسائی میں اس کو نہ ملے اور کہے کہ شاید ابن حجر نے یہاں غلطی کی ہے، یہ نسائی میں ہے ہی نہیں۔ تو امام النسائی نے اس کو روایت کیا اپنی ایک دوسری کتاب میں جس کا نام ہے عمل الیوم واللیلہ، رات دن کے اذکار جو اس میں ہیں، یہ کتاب اسی سے متعلق ہے۔ اس میں حدیث نمبر 358 پر یہ روایت ہے۔ لیکن ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اس کے الفاظ قدر مختلف ہیں۔ اس کے الفاظ کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ قال
बैना अना अमशी मा रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ चला जा रहा था। क़ाल या अबा हुरैरा, आपने फरमाया ए अबू हुरैरा, अला अदुल्लुका अला कंज़िन मिन कुनूज़िल जन्नह, क्या मैं तुम्हें जन्नत के खजानों में से खजाना न बताऊं, उसकी तरफ रहनुमाई तुम्हारी न करूं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। वो कलिमा क्या है? नंबर एक, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और उसी के साथ साथ वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। तो यहाँ पर जो लफ्ज ज्यादा है वो एक तो पूरा जुमला है जो नसी की रिवायत में सहीहैन से इजाफा है। ऐसा होता है कि कोई रिवायत ऐसी होती है कि किसी एक किताब में उसका एक टुकड़ा होता है और उसका एक हिस्सा किसी और किताब में होता है। कोई रावी कोई बात बयान करता है, कोई रावी उससे जायद और मुकम्मल बात बयान करता है, और कभी दो रावी अलग अलग टुकड़े बयान करते हैं। जैसे कि एक इंसान एक जुमा का खुतबा सुने और 10 लोग उस खुतबे में शरीक हों और 10 से पूछा जाए कि खुतबे में क्या हुआ, बहुत मुमकिन है कोई एक आदमी भी पूरी बात नहीं बयान करेगा। उसके जहन में जितनी बात रही उसने उतना टुकड़ा बयान किया। कहेगा वालिदैन के बारे में बताया, कोई कहेगा नमाज के बारे में बताया, कोई कहेगा फलां के बारे में बताया। तो इस तरह से सारे लोगों की बात जब जमा की जाए तब जाके जुमा का पूरा खुतबा क्या था ये मालूम होता है। इसी तरह से अहादीस के बारे में ये बात भी जानना ज़रूरी है कि कोई हदीस जब किसी एक रावी से आती है तो उसके मुख्तलिफ टुकड़े मुख्तलिफ किताबों में होते हैं। उन सब को जमा करना, उन तुरुक को जमा करना, ये भी हदीस से माना अखज़ करने के लिए एक ज़रूरी चीज़ होता है। और जितने तुरुक जमा किए जाते हैं बात बिल्कुल वाज़ेह होती चली जाती है। कभी किसी तरीक़ में सिर्फ बात होती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दूसरे तरीक़ में उसका वाक़या भी होता है कि कब आपने ऐसा कहा, तीसरे किसी तरीक़ में होता है कि इसके अलावा आपने क्या कहा, या फिर उसके बाद उस सहाबी ने क्या किया। इस तरह से कई बातें मुख्तलिफ अहादीस में आती हैं। इन सब को जमा करने के बाद तब समझ में आता है कि वाक़ई पूरी बात क्या है। इसीलिए अहले इल्म ने इमाम मुस्लिम के बारे में बात कही है कि वो सारे जो तुरुक होते हैं उनको एक के पीछे एक इस तरह से ज़िक्र करते हैं कि बात निखर के वाज़ेह होती चली जाती है। हत्ता कि कभी-कभी एक लफ्ज़ भी ज़्यादा किसी रिवायत में होता है, उसको भी वो एक रिवायत मुस्तकिल सनद के साथ लाके उसको ज़िक्र करते हैं। इमाम अबू दाऊद का तरीका अलग है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह, उनका तरीका ये है कि वो एक रिवायत ज़िक्र करते हैं और फिर उसमें ज़्यादतियाँ रावियों की जो है एक साथ उसी सियाक में ले आते हैं। तो हर मुहद्दिस का एक तरीका होता है हदीस के बयान करने का। उन सब से इस्तिफ़ादा करना ये हमारे लिए सआदत है, और उनकी खिदमत की कद्र करना ये हम लोगों के लिए वाक़ई शुक्रगुज़ारी है। अला कुल्ली हाल इसमें शिकायत नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात लोगों के ज़हनों में बात होती, ऐसा क्यों नहीं कर दिया, वैसा क्यों नहीं कर दिया, एक ही किताब में सारी हदीसें क्यों जमा नहीं हो गई? ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन आज भी नहीं है। आप देखिए इतने साइंसदान रिसर्च करते हैं, अलग-अलग रिसर्च होती है, किसी एक किताब में सारी बातें नहीं आती। सारी किताबें कईयों किताबें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाके किसी एक मामले में मसला वाज़ेह होता है। आज भी मीडिया के दौर में भी कोई एक वेबसाइट सारी बातें नहीं बयान करता है। एक ही मसले में साइंस का मसला हो या हिस्ट्री का मसला हो, कईयों वेबसाइट पे आदमी देखता है तब जाके पूरी बात जमा करके एक रिसर्च उसकी होती है। ये क़यामत तक रहेगा, इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। इंसानी काम ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर ये बात याद रखें कि इब्न हजर ने जो इसको ज़िक्र किया है, ये 2 रिवायतें ज़िक्र की। एक अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की, जो कि बुखारी मुस्लिम की है, लेकिन वही रिवायत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से भी आई है, और उसमें उसमें ये ज़्यादती मौजूद है, वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह। बुलुगुल मराम की रिवायत में मलजा लफ्ज़ है, जिसे हम इल्तिजा जिससे लफ्ज़ बना हुआ है कि यानी अल्लाह ताला से पनाह माँगना, आगे वो भी आएगा इंशाअल्लाह। और दूसरा जो है ये मंजा का लफ्ज़ आया है, यानी सलामती। इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कौलुहु ला मंजा मिनन नजाई व हुवा सलामा, यानी ए अल्लाह, सलामती तुझसे नसीब नहीं हो सकती है तेरे अज़ाब से, तेरी पकड़ से। हाँ, अगर मिल सकती है तो तुझी से मिल सकती है, यानी अल्लाह ताला के अज़ाब से अल्लाह ही बचा सकता है। तो इब्न हजर ने फतहुल बारी में जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 192 पर ये बात कही है। इस रिवायत में ये जो लफ्ज़ है वला मंजा मिन अल्लाह इल्ला इलैह, अल्लाह ताला के अज़ाब से
पनाह अल्लाह ही से मिल सकती है। अल्लामा अब्दुर्रहमान मुबारक पूरी रहमहुल्लाह अपनी किताब तुहफतुल अहवज़ी में कहते हैं, वला मंजा बिल अलिफी आई ला महरबा वला मखलसा। भाग के आदमी पनाह लेने के लिए कहीं जाए किसी मुसीबत से या किसी परेशानी से खलासी के लिए, नजात के लिए कहीं जाए, उसको मंजा कहते हैं, जहाँ नजात इंसान को सलामती नसीब हो। कहते हैं कि मिन अल्लाह आई मिन सखतिही व उक़ूबतिही, यानी अल्लाह से पनाह क्या, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे गुनाह, हमारी कोताहियों की बुनियाद पर नाराज होकर हमको सजा दे। उस सजा से पनाह अगर लेना है, कोई और नहीं बचा सकता है। कि अल्लाह के अजाब से बचने के लिए किसी बाबा के पास जाएं, अल्लाह के अजाब से बचने के लिए किसी पीर के पास जाएं, नहीं। या दुनिया में कोई असबाब इख्तियार करें, जैसे नूह अलैहिस्सलाम के बेटे ने क्या कहा, क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा, मैं एक पहाड़ पे जा रहा हूँ, ये जो सैलाब आया है सबको डुबोने के लिए, मैं ऊंची पहाड़ी पर जा रहा हूँ और मैं बच जाऊंगा। क़ाल सआवी इला जबलिन यअसिमुनी मिनल मा, मैं पहाड़ पे जा रहा हूँ, वो पहाड़ मुझे बचाएगा, पानी से मुझे निजात देगा, हिफाजत मेरी करेगा। कोई हिफाजत नहीं कर सकता अल्लाह के अजाब से। कहा कि इल्ला इलैहि ऐ बिर्रुजू इला रिदाहु व रहमतिही, एक इंसान से गुनाह कोताहियां होती हैं, अब उसकी बिना पर अगर सजा अल्लाह की तरफ से आ जाए तो क्या करे आदमी, खामोश रहे? नहीं। उस वक्त में भी अगर एक इंसान अल्लाह ताला से तौबा करे, अल्लाह ताला को पुकारे, अल्लाह से अपने गुनाहों का एतराफ़ करके इस्तिग़फ़ार करे, तो बहुत मुमकिन है अल्लाह ताला उस अज़ाब को रोक ले। अल्लाह के अज़ाब से अल्लाह ही बचा सकता है, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। तो ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, और इसी तरह से वला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि, ये जो कलिमा है ये अर्श के खजानों में से खजाना है, जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। जिसको ये कलिमात मिल गए, उसको दुनिया में अल्लाह की हिफाजत और मदद का एक बहुत बड़ा जरिया मिल गया, बल्कि उसको अपने ईमान की तक़वियत का एक बहुत बड़ा जरिया मिल गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं में से एक दुआ का टुकड़ा है, आप दुआ करते थे, व अऊदु बिका मिनका, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ। मैं, कितना प्यारा कलीमा, आप गौर करें इसमें, यानी कितनी बड़ी बात बयान हो रही है, और अल्लाह ताला की रहमत और उसकी यानी उसके अजाब दोनों को का एतराफ इसमें है। व अऊदु बिका मिनका, व अऊदु बिका में इस बात का इजहार है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन नाराज होता है तो सजा देता है, लेकिन मिनका में, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ, किससे? तुझसे। इसमें यह है कि अल्लाह अगर नाराज भी हो जाए तब भी दरवाजा खुला हुआ है हिफाजत का, कि एक इंसान अल्लाह ताला की तरफ रुजू करे। अगर इंसान से जिंदगी में कोताहियां हो जाए और उसके बाद अल्लाह की तरफ से अजाब आ भी जाए, तब भी एक बंदा अगर वाकई अल्लाह ताला से दुआ करे और गुनाहों से तौबा करे, इस्तिग़फ़ार करे, अल्लाह ताला से आहुजारी करे, अल्लाह को पुकारे, अल्लाह से मदद मांगे, दुआएं करे, गिड़गिड़ाए, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही उस तकलीफ को दूर कर देता है। वो बड़ा रहीम है, करीम है, गुनाहगार बंदों की तौबा व इस्तिग़फ़ार को, उनकी दुआओं को सुनता है। तो यह इसमें दोनों बातें हमको मिलती हैं, अल्लाह ताला से बेखौफ नहीं होना चाहिए और अल्लाह ताला से मायूस नहीं होना चाहिए। ये मोमिन होता है कि ना अल्लाह ताला से बेखौफ हो जाता है और ना अल्लाह ताला से मायूस होता है। तो गुनाहगार को भी अल्लाह से मायूस नहीं होना चाहिए और नेक इंसान को भी अल्लाह से बेखौफ नहीं होना चाहिए। ये दोनों बातें याद रखना ज़रूरी है। सही मुस्लिम में ये रिवायत मौजूद है, हदीस नंबर 486 पर यह हदीस मौजूद है, या 222 नंबर पर मौजूद है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने इस बात को बयान किया है और यही बात कुरान में भी मौजूद है। अल्लाह ताला फरमाता है, फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन वला तजअलू मअल्लाहि इलाहन आखर इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन। ये सूरह अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 50 और 51 है। इसमें एक अजीब बात बयान की जा रही है, आप देखिए क्या है। फ़फ़िर्रू इलल्लाह, तो दौड़ो अल्लाह की तरफ, सब चीजों से फरार होकर अल्लाह की पनाह में जाओ, अल्लाह की तरफ लपको। फ़फ़िर्रू इलल्लाह इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, यकीनन मैं तुम्हें
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں، میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نذیر مبین ہوں، کھلے کھلے طور پر ڈرانے والا۔ تو تم دوڑو اللہ کی طرف، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اور ہاں، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بنانا، اللہ کے سوا کسی اور کو معبود مت بنانا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی معبود تسلیم مت کرنا۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں اللہ کی طرف سے تمہیں ایک کھلے طور پر ڈرانے والا انسان۔ آپ دیکھیے دونوں آیتوں میں یہ کہا جا رہا ہے کہ میں نذیر مبین ہوں، کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ ڈرایا جا رہا ہے کس سے؟ اللہ سے۔ لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ دوڑو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ یعنی اللہ سے ڈر کے کہاں بھاگنا چاہیے؟ اللہ کے خوف سے خوف زدہ ہو کر، اللہ سے ڈر کے اللہ ہی کی طرف بھاگنا چاہیے۔ یہ مومن ہوتا ہے، اس کے دل میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں، يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ اللہ کے نیک بندے وہ تھے، انبیاء صالحین، ان کا حال یہ تھا کہ وہ نیکیوں میں مسارعت کرتے تھے، ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرتے تھے، جلدی کرتے تھے، تاخیر نہیں کرتے تھے۔ اور وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور وہ ہمارے بندے ایسے تھے کہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ اور ڈر اور خوف کے ساتھ۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارا بہت ہی ادب و تعظیم کرنے والے تھے، خشوع والے لوگ تھے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ تعالیٰ سے امید، اللہ کے عذاب سے خوف اور اللہ کی رحمت سے امید، یہ دونوں چیزیں بندے کے دل میں جمع ہونی چاہیے۔ اور جب خوف زدہ بھی ہو تو اس کو بھاگنا کہاں ہے؟ اسے اللہ کی طرف بھاگنا ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کوئی بچا سکتا نہیں۔ یہ سورہ الذاریات کی آیت نمبر 50 اور 51 ہے۔ سورۃ المؤمنون میں اللہ نے بات بیان کی کہ یہ بات مشرکین بھی مانتے تھے عرب کے۔ آج ایک مسلمان کو من باب اولا اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ افسوس کہ بہت سارے لوگ مصیبت کے حالات میں اللہ کی بجائے یا غوث المدد یا علی مشکل کشا یا اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ کتنا افسوس ہے کہ اتنے قدرت والے اللہ کو چھوڑ کر ایک آدمی کسی اور عاجز بندے کو پکارے جو فوت ہو چکا ہے، حیات بھی اس میں نہیں ہے۔ آگے وہ بات بھی آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل من بیدہ ملکوت کل شیء وهو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون سیقولون للہ قل فأنا تسحرون۔ سورۃ المؤمنون آیت نمبر 88 اور 89، 88 89۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی مشرکین سے پوچھئے، قل من بیدہ ملکوت کل شیء، کون ہے کہ سارے خزانے، ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہیں، سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں، ساری بادشاہت اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر چیز کے خزانے اس کے ہاتھ میں ہیں۔ ملکوت کل شیء، اور اس کا حال یہ ہے کہ وہ یجیر ولا یجار علیہ، کہ وہ ایسا ہے کہ سب کے مقابلے میں وہ اکیلا پناہ دے سکتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ سب سے وہ بچا سکتا ہے، اس سے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جانتے ہو واقعی تو بتاؤ۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، وہ یقیناً جواب یہی دیں گے اللہ، اللہ ہی ایسا ہے کہ وہ اس کے ہاتھ میں ساری چیزوں کے خزانے ہیں اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، کہیں گے یہ معاملہ اللہ ہی کے لیے ہے، یہ مقام اللہ ہی کے لیے ہے۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یا یہ سارے خزانے اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّ تُسْحَرُونَ، تو آپ ان سے کہیے کہ پھر کہاں سے تم پہ جادو ہوتا ہے، کہاں سے تم پہ جادو کیا جا رہا ہے، تم پہ جادو ہے؟ کہ جیسے ایک انسان مسحور ہو، دیوانہ وار ہوتا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کیا کر رہا ہے، یا اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا کنٹرول میرے اوپر نہیں ہے، کیا تم پہ جادو ہوا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں سب کچھ جانتے ہو، پھر اس کے بعد بتوں کے آگے اپنے آپ کو جھکاتے ہو، انہیں مدد کے لیے پکارتے ہو، ان کی نظر نیاز کرتے ہو، اللہ کے برابر اللہ کی عبادت میں ان کو شریک کرتے ہو؟ کہیں تم پہ جادو ہوا ہے؟ کہاں سے جادو ہوا ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیے قرآن میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ، کہ پناہ دینے والا اللہ ہے۔ کس کے مقابلے میں پناہ دیتا؟ نہیں کہا اللہ نے،
कोई ऐसा नहीं जिसके मुकाबले में अल्लाह पनाह नहीं दे सकता है। हत्ता कि खुद अल्लाह, अगर अल्लाह खुद अजाब दे दे, भेज दे, और बंदा अल्लाह की तरफ लपके और पनाह मांगे, अल्लाह ताला अपने अजाब से भी पनाह देता है। इसीलिए कहा व अऊदु बिका मिनका, ए अल्लाह मैं तुझसे तेरी पनाह मांगता हूँ, मैं तुझसे तेरे गुस्से से, तेरे अजाब से, तेरी सजा से, तेरी उकूबत से मैं तेरी पनाह मांगता हूँ कि तू ही मुझे बचा ले तेरे गुस्से से, तू ही मुझे बचा ले तेरे अजाब से। तो बंदा हर हाल में अल्लाह ताला की तरफ लपकता है, मुतवज्जे होता है। इन दोनों कलिमात में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुव्वत और कुदरत का इस्बात, और बाकी तमाम के लिए मोहताजी और आजिज़ी का जिक्र है। और फिर उसके बाद ये है कि एक इंसान को अल्लाह ही से पनाह तलब करना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह हर शर से पनाह दे सकता है। अल्लाह की तरफ से आए हुए अजाब और पकड़ से कोई पनाह नहीं दे सकता है। तो ये जो जिक्र है, ये बहुत ही प्यारा जिक्र है। लेकिन बात यह है कि जो भी अज़कार हम पढ़ते हैं, उन्हें बतौर रस्म नहीं पढ़ना चाहिए। वाक़ई आदमी दिल में उनका इस्तेहदार रखे, जो मानी उनसे हमारे सामने आते हैं, उन मानी के इस्तेहज़ार के साथ में वो अज़कार करने चाहिए। तो ये हदीस नंबर 10 थी जो हमने देखी, और अगर अहले इल्म का कलाम आप पढ़ें तो उसमें और भी बातें इस ताल्लुक से मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं और हदीस नंबर 11 देखते हैं। चूँकि हमारे पास वक़्त बहुत कम है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मवाद होता चला जाए। हदीस नंबर 11 हज़रत नोमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। क्या अल्फाज हैं? ये 2 रिवायतें हैं जो एक साथ इब्न हजर ने जमा की हैं। वानी अगर चाहें तो उसको 2 हदीसें अलग-अलग भी मानें, क्योंकि उलमा और मुहद्दिसीन का यही तरीका है, बल्कि वो तो ज़िम्नन कोई रावी होता है उसको भी अलग हदीस पकड़ते हैं। यानी हज़रत अनस ही की रिवायत हो, लेकिन उनके बाद कई रावियों ने उसको रिवायत किया हो, तो मुहद्दिसीन उसको भी अलग रिवायत शुमार करते हैं, क्योंकि मुस्तकिल वो अलग रिवायत है, अलग एक यानी खबर है जो किसी से आई है। वान नुअमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इन्न दुआ हुवल इबादह रवाहुल अर्बअतु व सह्हहहु अत-तिरमिज़ी व लहु मिन हदीस अनस बिलफ्ज़ अद्दुआ मुख्ल इबादह। और कहते हैं कि फरमाते हैं कि नौमान इब्न बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है, और वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नकल करते हैं। आपने फरमाया कि दुआ ही इबादत है, दुआ ऐन इबादत है, अब दुआ हुवल इबादह, दुआ ही तो इबादत है। और कहते हैं कि रवाहुल अर्बअह, चारों ने इसको रिवायत किया है। चारों कौन हैं? चारों से मुराद अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई और इब्न माजा। बुलुगुल मराम में एक ख़ास इस्तिलाह है इब्न हजर की, वो जब कहेंगे कि अरबा ने इसको रिवायत किया, से मुराद अबू दाऊद, तिरमिज़ी, नसई, इब्न माजा ने इसको रिवायत किया है। खमसा कहें तो इससे मुराद इमाम अहमद भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो ये चारों ने इसको रिवायत किया, और वो सह्हहहु अत-तिरमिज़ी, और इमाम तिरमिज़ी ने इसको सही कहा है। वलहु मिन हदीस अनस, और उन्हीं से हदीस अनस भी मरवी है। उन्हीं से मुराद इमाम तिरमिज़ी से, क्योंकि आखिरी जिक्र उनका है और तस्हीह उनकी जिक्र की जा रही है। तो इमाम तिरमिज़ी ही से एक रिवायत और आई है जो हज़रत अनस के तरीक़ से, पहली नौमान इब्न बशीर से थी, अब दूसरी हदीस हज़रत अनस से है। उसके अल्फाज क्या हैं? अद्दुआ मुख्ल इबादह, दुआ इबादत का मग़ज़ है। मुख कहते हैं किसी भी चीज़ का, कोर जिसको आप कहें, उसका मग़ज़ जो होता है। तो दुआ मग़ज़ है इबादत का, अद्दुआ मुख्ल इबादह। तो ये दोनों हदीसें इब्न हजर रहमतुल्लाह ने दुआ की ताज़ीम में, दुआ की अज़मत में बयान की है। लेकिन एक दूसरा नुक्ता उसमें ये भी है कि दुआ इबादत है। तो ये ज़्यादा अहम यहाँ पर नुक्ता है जिसको याद रखना ज़रूरी है। क्यों? इसलिए कि दुआ ही में उमूमन आज शिर्क होता है। आदमी अल्लाह के सिवा, और पहले भी होता था, अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारना अपनी हाजात के लिए। आज भी एक आदमी कलीमा पढ़ने के बाद, तौहीद का इकरार करने के बाद भी अल्लाह के मां सिवा को पुकारता है, और वो शिर्क अकबर का मुर्तकिब हो जाता है, जिससे आदमी इस्लाम से खारिज हो जाता है। खुसूसन कब्र में मदफून औलिया को पुकारना और उनसे अपनी हाजात पूरी करवाना, यानी एतकाद रखना, पूरी तो कोई करता नहीं है, लेकिन ये एतकाद रखना कि वो हमारी हाजत पूरी करेंगे,
ये नीयत रख के उनको पुकारना कि वो सुनते हैं और हाजात पूरी करते हैं, मसाइल हल करते हैं, बेड़ा पार करते हैं, मुश्किल कुशा हैं, ये जो चीज़ है ये शिर्क अकबर है। ये अल्लाह की रुबूबियत में भी उनको शरीक करना है और अल्लाह ताला की उलूहियत में भी उनको शरीक करना है। इस एतकाद की वजह से कि ये अता करते हैं, ये रुबूबियत में शिर्क है। और इस एतबार से कि आदमी उनसे उनको पुकारे, ये उलूहियत में शिर्क है, क्योंकि ये इबादत है और अल्लाह के सिवा किसी और को इलाह नहीं माना जा सकता है। ना इलाह वाला मुआमला उससे कर सकते हैं, चाहे इलाह माने या ना माने। इलाह तो मानता नहीं है, लेकिन वाकई मामला उसके साथ वैसा कर रहा है जो इलाह के लिए खास है। तो उन्हें बनाया ना उसने, इलाह बनाया उसने उनको। तो याद रखना चाहिए इसको। तो ये दोनों हदीसें हैं, लेकिन पहली हदीस सही है और दूसरी सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। अद्दुआ व मुख्ल इबादा हदीस सनद के एतबार से ज़ईफ़ है। क्यों? इमाम शेख अल-अलबानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अखरजहु तिर्मिज़ी वक़ाल हदीसुन गरीब मिन हाज़ल वजह ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीसी इब्न लहिया, मिन हदीसी इब्न लहिया। कहते हैं कि इस हदीस को इमाम तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है, हदीस नंबर 2234। और कहते हैं कि इमाम तिर्मिज़ी कहते हैं कि ये हदीस इस तरीक़ से, इस वजह से गरीब है, यानी एक ही रावी ने उसको रिवायत किया है। कौन? ला नारिफुहु इल्ला मिन हदीसी इब्न लहिया, इब्न लहिया ही के तरीक़ से हमको ये हदीस मिली है। इब्न लहिया रावियों में से एक रावी है। शेख अल-अलबानी कहते हैं, क़ुल्तु वहुव दईफ़ुन लिसूइ हिफ़्ज़िही, कहते हैं इब्न लहिया ये रावी ज़ईफ़ है अपने बुरे हाफ़िज़े की वजह से। जिस रावी का हाफ़िज़ा ख़राब हो वो ज़ईफ़ होता है। कभी कभार उसको वहम हो जाता है तो उससे ज़ईफ़ नहीं होता, उसकी हदीस हसन दर्जे की होती है। लेकिन ऐसा रावी जो आम तौर से बुरे हाफ़िज़े के लिए मारूफ़ है, ऐसे रावी की हदीस ज़ईफ़ होती है। कहते हैं कि क़ुल्तु वहुव दईफ़ुन लिसूइ हिफ़्ज़िही फ़युस्तशहदु बिही इल्ला मा कान मिन रिवायति अहदिल अबादिलति अन्हु। कहते हैं कि इससे इस्तिशहाद किया जा सकता है, यानी इसकी हदीस के माना में अगर कोई और हदीस हो तो उस हदीस को लिया जा सकता है, सपोर्ट अगर उसको मिलता है तो। इल्ला मा कान मिन रिवायति अहदिल अबादिलति अन्हु। हाँ, लेकिन अगर अबादिला जो 4 रावी हैं, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर और इसी तरह से और दूसरे 4 रावी हैं, माफ़ करना, अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर नहीं, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक और इस तरह से दूसरे 4 रावी जिनका नाम अब्दुल्लाह आता है। तो ये जो 4 रावी हैं, ये अगर रिवायत करते हैं इब्न लहिया से, तो फिर उनकी रिवायत मोतबर मानी जाती है। उनकी रिवायत मोतबर मानी जाती है। बाज़ उलमा ने और खुद शेख अल-अलबानी ने कुतैबा इब्न सईद को भी इसमें शुमार किया है। तो ये 4 जो रावी हैं, इनकी रिवायत मकबूल होगी, क्योंकि इन्होंने वही रिवायतें रिवायत की हैं जो काबिल एतमाद हैं। तो उनकी रिवायत ली जा सकती है और वो काबिल एतमाद मानी जाएगी, उनके अलावा नहीं। उनके अलावा अगर कोई रिवायत है, तो फिर अगर सपोर्ट में है तो लिया जा सकता है, वरना नहीं। कहते हैं फ़युहतज्जु बिही हीनइज़िन। हाँ, अगर अबादिला से रिवायत मिलती है, तो उस रिवायत को लिया जा सकता है। वलैसा हाज़ा मिनहा, लेकिन ये रिवायत उनमें से नहीं है। अबादिला में से किसी ने इस रिवायत को रिवायत नहीं किया है। लाकिन मानाहु सहीह, लेकिन कहते हैं कि लेकिन इसके माना क्या है? माना सही है। माना इसके सही है, बिदलील हदीस नुमान, इसलिए कि हदीस नुमान भी हमारे पास है। उसकी दलील से बात साबित हो जाती है कि दुआ इबादत है। तो मानवी एतबार से तो सही है, लेकिन सनद के एतबार से सही नहीं है। अहकामुल जनाइज़ में ये बात शेख अल-अलबानी ने कही है। इसी माना में एक और हदीस है जो इब्न अब्बास से भी है, अबू हुरैरा और इसी तरह से नौमान इब्न बशीर से इब्न साद ने भी इसको रिवायत किया है। क्या अल्फाज हैं? अफ़दलुल इबादती अद्दुआ, सारी इबादत में सबसे अफ़ज़ल इबादत अगर कोई है तो वो दुआ है। अफ़ज़लुल इबादा अद्दुआ, सारी इबादत में सबसे अफ़ज़ल इबादत दुआ है। सहीह जामे सगीर हदीस नंबर 1122 पर शेख अल-अलबानी कहते हैं कि यह हदीस सही है। शेख इब्न उथैमीन रहमतुल्लाह फरमाते हैं, यानी कुल्लु इंसानिन यदउ फहुव आबिद, हर इंसान जो दुआ कर रहा होता है
وہ اللہ کا عبادت کرنے والا ہوتا ہے، وہ عبادت بھی کر رہا ہے۔ وَكُلُّ إِنسَانٍ يَعْبُدُ فَهُوَ دَاعٍ، اور ہر انسان جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے وہ اپنے حال سے اللہ کو پکار رہا ہے۔ اللہ کو پکارنے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ ایک انسان اللہ تعالیٰ کو اپنے مقال سے پکارے، الفاظ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، ایک یہ ہے کہ ایک انسان اپنے حال سے اللہ سے دعا کرے۔ اس کا حال ہی ایسا ہے، جیسے مثال کے طور پر دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی فقیر ہے، مثلا کسی مالدار کے پاس آتا ہے، کہتا ہے میں محتاج ہوں، میری مدد کیجیے، مجھے کچھ دیجیے، بھوکا ہوں 2 دن سے، تو وہ زبان سے بول رہا ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ دیکھیے گاڑیوں میں آپ بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے ملکوں میں عام طور سے، اور چوک میں گاڑی رکتی ہے تو فقیر آ کے چپ چاپ سامنے کھڑا ہوتا ہے، ایک دم چھوٹا منہ بنا کے، بس وہ اپنے حال سے بتا رہا ہوتا ہے کہ میں محتاج ہوں، میری مدد کیجیے۔ وہ کچھ بولتا نہیں، کبھی گونگا بھی ہوتا ہے، تو وہ اپنے حال سے سامنے کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے۔ اسی طرح سے بعض اوقات بندہ اپنے عمل سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، جتنی عبادات وہ ساری کی ساری اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی بندگی کا اقرار اور اللہ سے اجر و ثواب اور دنیا میں عطا کا یعنی کا مطالبہ ہوتی ہے۔ تو اپنے حال سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہے۔ تو جتنی عبادات ہیں وہ یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے محتاجی کا اظہار کرنا ہوتا ہے کہ اللہ ہم کو عطا کر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو کہتے ہیں کہ وہ کل انسان یعبد فہو داع، ہر انسان جو اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا ہے وہ اللہ سے دعا بھی کر رہا ہوتا ہے، خصوصاً نماز جیسے اعمال اور عبادات میں، جس میں کلمات میں بھی دعا ہے۔ نماز کی شروع میں بھی دعا ہے، اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، دعا ہے، اور اخیر میں بھی دعا ہے، چاہے وہ یعنی تعوذ ہو یا اسی طرح سے اللہم انی ظلمت ظلما کثیرا، تو یہ دعا ہو، تو اس میں بھی دعائیں ہیں، استغفار ہے، اللہ سے مطالبہ اور طلب ہے۔ تو نماز میں بھی اور اسی طرح سے کئی اعمال ہیں، حج ہے اور اس طرح سے بہت سارے اعمال ہیں جس میں دعا ہوتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کل انسان یدعو فہو عابد وکل انسان یعبد فہو داع، یعنی دعا عبادت ہے تو عبادت دعا ہے اور دعا عبادت ہے، یہ بات اس سے معلوم ہوتی ہے۔ فتح ذل جلال والاکرام میں یہ بات شیخ ابن عثیمین نے کہی ہے۔ یہاں ایک بہت اہم نقطہ یاد رکھنا ہے، وہ یہ کہ جب ایک بندہ کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے وہ اس سے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایک انسان جب اموات کو پکارتا ہے، قبروں میں مدفون اولیاء کو پکارتا ہے، تو ایسا انسان ان سے التجا کر رہا ہے اور یہ ان کی عبادت کرنے میں شامل ہے، یہ ان کی عبادت کرنے میں شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اور تمہارے رب کا فرمان ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارے رب کا فرمان ہے تم مجھ سے دعا کرو، تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، ہاں اور وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، گھمنڈ کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ سورہ غافر یا سورہ مؤمن آیت نمبر 60۔ اس آیت میں آپ دیکھیں شروعات ہو رہی ہے دعا سے اور آیت ختم ہو رہی ہے عبادت پر۔ شروع میں کہا جا رہا ہے کہ تمہارے رب کا فرمان ہے، تمہارے رب کا حکم ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ تو بات دعا کی ہو رہی ہے، لیکن فوراً بات چل رہی عبادت کی۔ وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی مجھے پکارنے میں، مجھ سے دعا کرنے میں گھمنڈ کرتے ہیں، مجھے اپنا معبود تسلیم نہیں کرتے ہیں اور مجھ سے دعا نہیں کرتے ہیں، اپنے کو مستغنی سمجھتے ہیں، تو ان کی سزا کیا ہے؟ وہ جہنم میں ذلیل کر کے داخل کیے جائیں گے۔ کیوں؟ ذلت ملے گی گھمنڈ کی وجہ سے، دنیا میں بڑے بنے، اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو ذلیل کر کے جہنم میں داخل کرے گا۔ تو اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ ادعونی میں دعا کا حکم ہے اور عن عبادتی میں اشارہ اس طرف ہے کہ وہ جو دعا جس کی بات ہو رہی ہے نا وہ اللہ کی عبادت ہے، تو دعا سے گھمنڈ کر رہا کا مطلب اللہ کی عبادت سے گھمنڈ کر رہا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنے سے اگر گھمنڈ کر رہا ہے، اپنے کو اس سے اونچا مانتا ہے کہ میں کیوں مانگوں، میرے پاس تو سب کچھ ہے، تو اگر تو اتنا اپنے آپ کو مستغنی مانتا ہے تو اللہ کی عبادت سے گھمنڈ کر رہا ہے۔
اور ایسے انسان کے لیے جو گھمنڈ کرے خصوصاً اللہ کے مقابلے میں ذلت کے سوا اور جہنم کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات اس آیت میں بیان کی گئی۔ مزید یہ کہ اس میں اللہ کی طرف سے حکم اور وعدہ دونوں ہیں، اس میں حکم اور وعدہ دونوں ہیں۔ حکم ہے دعا کا اور وعدہ ہے قبولیت کا، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے، وعدہ کرے اور وعدہ پورا نہ کرے۔ مزید اس میں نہ صرف یہ کہ وعدہ ہے بلکہ وعید بھی ہے۔ وعدہ قبولیت کا ہے اور وعید ہے دعا نہ کرنے پر جہنم کا اور ذلت کا۔ لہٰذا انسان کی عزت اللہ کے آگے ذلت اختیار کرنے میں ہے، اور اس کی ذلت اللہ کے آگے اللہ کے مقابلے میں عزت والا بننے میں ہے۔ یاد رکھیں اس کو، انسان کی عزت اللہ کے سامنے ذلت اور عاجزی میں ہے، اور انسان کی ذلت اللہ کے آگے عزت والا بننے میں ہے کہ میں بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں، میں کیوں مانگوں، میں کیوں جھکوں۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ اگر عزت چاہیے تو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کرنا پڑے گا، اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا، اللہ کے آگے ہاتھ پسارنے پڑیں گے۔ یہ ذلت جب اللہ کے مقابلے میں اللہ کے سامنے اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں تجھ کو عزت دے گا۔ تو عزت دعا کرنے والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا، اب دوسرے کون لوگ ہیں؟ اللہ سے دعا کرتے ہیں لیکن غیر اللہ سے بھی کرتے ہیں، اللہ سے بھی مانگتے ہیں، ہم کرتے ہیں اللہ سے دعا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے علاوہ بھی مانگتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اور اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا، اس سے بڑھ کے بھٹکا ہوا اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، ایسے کو جو قیامت کے دن تک اس کی دعا کو سن نہیں سکتا ہے۔ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس کی دعا کو رسپونڈ نہیں کر سکتا ہے قیامت کے دن تک، اس کا جواب نہیں دے سکتا، اس پر عطا نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کو سن بھی نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو سرے سے ان کی دعا سے غافل ہیں، وہ تو ان کی دعا ہی سے غافل ہیں۔ اب یہاں دیکھیے ہوم کہا جا رہا ہے، اور غافلون غفلت ذی شعور کے لیے ہوتی ہے۔ پتھر کے لیے کیسے کہا جائے گا غافل پتھر؟ کہ جو انسان پکارے اور وہ سنے، تو وہ سننے والا غفلت میں ہے۔ کہا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو ان کی دعا سے سرے سے غافل ہیں۔ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ، اور جب حشر میں انہیں جمع کیا جائے گا قیامت کے دن، تو جن کو پکارا جا رہا ہے، جن کو دنیا میں یہ لوگ پکارتے تھے، وہ لوگ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا سرے سے انکار کر دیں گے، ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5-6، یہ بہت اہم آیت ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو یاد ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا اس میں؟ اب دیکھیے اس میں ایک یعنی بات غور کرنے کی ہے، شروعات بھی دعا سے ہوئی، اس میں بھی ایسی ہوا کہ شروعات دعا سے ہوئی اور ختم ہو رہا ہے عبادت پر۔ کیسے؟ ومن اضل، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا؟ ممن یدعو من دون اللہ، اس سے بڑھ کے گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی سے دعا کرے۔ کس سے دعا کریں؟ جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا، اس سے غافل ہے، ان کی پکار سے غافل ہے، اور حشر کے دن جب جمع کیا جائے گا تو وہ ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، اور ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ شروعات دعا سے ہو رہی ہے اور اخیر میں کیا کہا جا رہا ہے؟ عبادت کے منکر ہو جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ عبادت کیا ہے؟ دعا عبادت ہے۔ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا، ان سے دعا کرنا، ان کی عبادت کرنا ہے۔ جیسا پہلی آیت میں تھا، اس آیت میں بھی دعا کے بعد اس کو عبادت شمار کیا گیا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے سوا ایک انسان اگر کسی سے دعا کر رہا ہے جو اپنی قبر میں رکھ دیا گیا ہو، اور یہاں سے وہ اس کو پکار رہا ہے، اور وہ تو غافل ہے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، جو لوگ قبر میں مدفون ہیں وہ دعائیں سنتے نہیں ہیں۔ قرآن کی آیت ہے وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ کوئی کہے گا نہیں یہ تو پتھر ہیں، پتھر بھی شامل ہیں۔ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا جس کو پکارا جائے اس میں پتھر بھی آتے ہیں، پیڑ بھی آتے ہیں، سب کچھ آتا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں گے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ،
جب حشر میں جمع کیا جائے گا لوگوں کو تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ حشر میں کیا پتھروں کو زندہ کیا جائے گا، پیڑوں کو زندہ کیا جائے گا؟ نہیں، بلکہ حشر کے دن انسانوں کو جمع کیا جائے گا، جنات کو جمع کیا جائے گا، تو حشر کے میدان میں یہ انکار کر دیں گے ان کا۔ تو یہ جو بات ہو رہی ہے کہ یہ دشمن بن جائیں گے، پتھر دشمن بنتا ہے کسی کا؟ کون دشمن بنے گا؟ یہ ساری صفات ان لوگوں کے لیے ہے جو ذی شعور لوگ ہیں۔ غفلت کا ذکر کیا جا رہا ہے، حشر میں جمع کیے جانے کا، دشمن بننے کا، انکار کرنے کا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو دنیا میں زندہ تھے، ان کی وفات ہو گئی اور وہ اپنی قبروں میں مدفون ہیں اور غافل ہیں۔ نم کنومت العروس، سو جا ویسے جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، کوئی اس کو ڈسٹرب نہیں کرتا ہے۔ میت کو اس طرح سے کہا جاتا ہے۔ تو وہم عن دعائہم غافلون، کہا کہ تمہاری دعا سے غافل ہیں۔ یہ جو آیت بتاتی ہے کہ جو آدمی اس طرح سے کسی کو پکارتا ہے جو قبروں میں ہے، یہ آدمی گمراہی کے بدترین راستے پر ہے، اور ایسا انسان ان کی عبادت کرتا ہے۔ قبر والوں کو پکارنا ان کی عبادت کرنا ہے، یہ آیت خود بتا رہی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے محدثین نے یا مفسرین نے اس میں بتوں کا ذکر کیا ہے، اس میں تحدید نہیں ہے۔ بتوں کا ذکر کرنے میں بتوں کی تحدید نہیں ہے، بطور مثال ان کو ذکر کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ پہلے عام طور سے وہی چلتا تھا۔ لیکن کیا قبر پرستی اس میں نہیں آئے گی؟ بھائی کوئی آدمی مثال کہے کہ ہاں یہ بتوں کے لیے آیا، اب کوئی آدمی اگر ستاروں کو پکارے تو، کوئی آدمی اگر پیڑوں کو پکارے، بت ہیں وہ، اب ہم وہ کہہ سکتا ہے نہیں بھائی قرآن میں یہ جو آیت ہے نا، مفسرین نے بتوں کا ذکر کیا ہے، اور میں تو انگوٹھی کو پکار رہا ہوں، میں پریوں کو پکار رہا ہوں یا کسی اور چیز کو پکار رہا ہوں، تو کیا وہ نہیں آئے گا؟ اس میں سوچنے کی چیز ہے۔ وہ جو بتوں کا ذکر ہے بطور مثال ہے، لیکن اللہ کے سوا جس کسی کو پکارتا ہے انسان، اموات کو پکارتا ہے، اور وہ بھی جو بت تھے، عموماً وہ بت کیا تھے؟ وہ کوئی نہ کوئی شخص تھا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کا معاملہ آپ دیکھیں، 5 جو لوگ تھے، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، وہ کون تھے؟ وہ فرضی خیالی لوگ نہیں تھے، بلکہ وہ اس سماج کے افراد تھے، صالحین تھے، نیک لوگ تھے۔ ان کے بت لوگوں نے بنائے اور ان سے مانگنے لگے، تو ان کے نزدیک وہ بت جو تھے وہ انہی کے ریپرزنٹیٹیو تھے۔ وہ اپنے گمان میں ان لوگوں کو پکارتے تھے نا کہ فی نفسی، اس پتھر کو، ان کو تو اتنا معلوم تھا نا کہ اصل پتھر یہ نہیں ہے، اس کے ذریعے سے ہم ان کو پکار رہے ہیں جو واقعی لوگ ہیں، اور وہ ہماری سفارش کریں گے۔ پتھر کے بت ان کے نمائندہ تھے یاد دہانی کے لیے۔ تو یاد رکھیں، آج بھی بہت سارے مشرکین اسی طرح سے کہتے ہیں کہ یہ تھوڑی نہ ہے، یہ تو ہماری جو ہے کنسنٹریشن کے لیے ہم اس کو پکار رہے ہیں، ورنہ اصل میں ہم اس کو پکار رہے ہیں جو یہ پتھر جس کا نمائندہ ہے۔ یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہ بات ملتی ہے کہ اللہ کے سوا اگر کسی اور سے دعا کرتے ہیں تو یہ شرک اکبر ہے، اور قیامت کے دن جتنے اولیاء ہیں جن کو آج پکارا جا رہا ہے وہ خود انکار کر دیں گے، وہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، اللہ تو وہ ہے جو رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، یعنی رات کا وقت دن میں آ جاتا ہے، دن کا وقت رات میں آتا ہے، یعنی کبھی دن بڑا ہو جاتا ہے اور کبھی رات بڑی ہو جاتی ہے، دن کا ٹکڑا رات کے حصے میں آ جاتا ہے، رات کا ٹکڑا دن کے حصے میں چلا جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ راتیں کبھی بڑی، سردیوں میں رات بڑی ہوتی ہے، گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں، کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کرتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی تو ہے جس نے سورج اور چاند کو پابند بنا رکھا ہے، برابر پابندی سے مہینے کے منازل چاند طے کرتا ہے اور دن کے منازل سورج طے کرتا ہے، صبح دوپہر شام، اور چاند جو ہے مختلف مراحل طے کرتے، ایک مہینے کا سفر طے کرتا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک اپنی یعنی رواں دواں ہے ایک مقررہ وقت تک کے لیے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، ساری بادشاہت اسی کی ہے۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ قطمیر کے بھی مالک نہیں ہے، کھجور کی گٹھلی پر جو پرت ہوتی ہے یا جو غلاف ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم، اگر تم انہیں پکارو تمہاری دعا وہ سنتے نہیں ہیں۔
वलौ समिअ मस्तजाबु लकुम, और अगर सुन भी लेते, बिलफर्ज अगर सुन भी लेते तो तुम्हारी दुआ का जवाब नहीं दे सकते, तुमको अता नहीं कर सकते। व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, और क़ियामत के दिन वो तुम्हारे शिर्क का साफ इनकार कर देंगे। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, और तुम्हें खबर रखने वाले से बेहतर कोई बता नहीं सकता है। वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर, एक खबीर जो अल्लाह जिसको सारी चीजों की खबर है, उसके जैसा कोई बता नहीं सकता है, इतना अच्छे तरीके से वो तुमको बता रहा है। या अय्युहन्नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, ऐ लोगो तुम सब के सब अल्लाह के सामने फकीर हो, मोहताज हो। ये अल्लाह है जो गनी है, किसी का मोहताज नहीं, और हमीद है, तारीफ के लायक है, उसके पास कोई ऐब वाली बात नहीं है, सारी खूबियां खूबियां उसके लिए हैं। सूरह फातिर आयत नंबर 13 से लेके 15 तक आप पढ़िए, क्या बात बयान हो रही है। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआअकुम, तुम उन्हें पुकारो, तुम्हारी पुकार नहीं सुन सकते, कोई भी हो नहीं सुन सकते, और अगर सुन भी लें तो तुम्हारी पुकार का जवाब नहीं दे सकते हैं। और उनके पास कितना है, वल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिही मा यमलिकून मिन क़ितमीर, क़ितमीर के भी मालिक नहीं है वो। खजूर के ऊपर की गुठली, खजूर की गुठली के ऊपर का छिलका, उतना भी उनके पास नहीं है, कुछ नहीं दे सकते। दे सकता है तो अल्लाह दे सकता है, और तुम मोहताज किसके हो, अल्लाह के हो, अल्लाह के मोहताज हो। कोई ये कहे कि नहीं हम तो मांगते हैं हमको मिलता है, हमारा तजर्बा है, मुजर्रब है। हाँ, मुजर्रब बहुत बड़ा लफ्ज बोलने से बात सही हो जाती। मुजर्रब है, हमने जब भी मांगा मिला। यही बात अगर बुत से मांगने वाला आपसे कहे, उसकी बात की तस्दीक करेंगे कि मैं भी अपने बुतों से जब मांगता हूँ मुझे मिल जाता है, और मैं जो थोड़ा मांगता हूँ मुझको ज्यादा मिलता है। अब आप बताइए क्या बोलेंगे, क्या उसके भी तजर्बे की आप तस्दीक करेंगे? वो भी कहे मेरा भी मुजर्रब है, आपका मुजर्रब तो मेरा भी मुजर्रब, डबल मुजर्रब। मैं मांगता हूँ मेरी पूरी फैमिली को मिलता है, क्या कहेंगे आप? तस्दीक करेंगे उसकी? नहीं कहेंगे देता अल्लाह ही है, लेकिन तुमको ऐसा लगता है कि बुत देता है। अच्छा, और आपको दूसरे देते हैं? वही बात जो उससे जान छुड़ाने के लिए आप बोल रहे हैं, आप अपने लिए कैसे नहीं याद रखते हैं? याद रखना चाहिए इसको। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, वल्लज़ीना यदऊन मिन दूनिल्लाहि ला यख्लुकून शैअन व हुम युख्लकून, जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, किसी चीज के खालिक नहीं हो, बल्कि वो खुद मखलूक हैं, वो खुद मखलूक हैं, वो खालिक नहीं है। अमवातुन गैरु अहया, वो अमवात हैं, जिंदा नहीं है। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, और उन्हें तो इसका भी शऊर नहीं कि उन्हें कब वापस जिंदा करके उठाया जाएगा। ये किसके बारे में बोला जा रहा है? पत्थरों के बारे में। पत्थरों को क़यामत के दिन पत्थर जिंदा हो जाएगा, हिसाब के लिए आएगा। वमा यशऊरून अय्याना युबअसून, उन्हें तो इसका भी शऊर नहीं कि कब, उन्हें तो ये भी मालूम नहीं है, इसका भी एहसास नहीं कि वापस कब उठाया जाएगा। किसके बारे में बोला जा रहा है? ये तो कब्रों में जो लोग हैं उनके बारे में बोला जा रहा है। आयत पूरी बता रही है, और इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह के सिवा किसी मखलूक को मत पुकारो, खालिक को पुकारो। जब तुम्हारे पास खालिक को पुकारने का मौका है तो मखलूक को क्यों पुकारते हो? खालिक को पुकारो। और अमवातुन गैरु अहया, अमवात हैं, वो जिंदा नहीं है, अमवात हैं, जिंदा नहीं है। तो उनके बारे में कहा कि वो अमवात हैं। बाद लोग कहते हैं नहीं जिंदा है, कब्रों में जिंदा है, का अमवात हैं, वो जिंदा नहीं है। वो उनकी हयात दुनियावी नहीं है, अंबिया की भी हयात दुनियावी नहीं है। बाद रिवायत में जैसे आया कि अल अंबिया अहयाउन फी कुबूरिहिम युसल्लून, अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, नमाज पढ़ते हैं। बाद उलमा ने इस हदीस को ज़ईफ कहा, बाद ने इसकी तहसीन की है, लेकिन इसको यानी सही करार देने वाले भी ये मानते हैं कि ये कौन सी हयात है, ये बरज़खी हयात है, दुनियावी नहीं, दुनियावी हयात नहीं है। शहीद की हयात दुनियावी हयात नहीं है, वो अल्लाह के पास जिंदा है। बल अहयाउन इंदा रब्बिहिम, वो अपने रब के पास जिंदा है, तुम्हारे पास नहीं, कब्र में नहीं, वो अल्लाह के पास जिंदा है। वो दुनियावी हयात नहीं है, वो बरज़खी हयात है। अगर दुनियावी हयात होती तो उसकी बीवी बेचारे बेवा कैसी हुई, वो उसके बच्चे यतीम कैसे हुए? दुनिया में वो जिंदा है और आप उसको यतीम कर दिए, उसकी जायदाद भी तकसीम कर दिया आप, जबकि वो जिंदा है। वो दुनियावी हयात नहीं है, वो बरज़खी हयात है। तो अमवातुन गैरु अहया वमा यशऊरून अय्यान युबअसून, तो अल्लाह ताला ने इसकी मजम्मत की है।
کہ جن کو تم پکارے ان کا یہ حال ہے، وہ میت ہے، اور انہیں تو اپنا کب اٹھایا جائے گا ان کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تمہارے مسائل کا کیا شعور ہوگا؟ تمہارے مسائل کا حل انہیں کیا معلوم ہوگا؟ تو انہیں اپنے بارے میں معلوم نہیں، تمہارے بارے میں کیا معلوم ہوگا؟ نہیں، بابا کو ہماری سب چیزوں کی خبر ہے۔ کیا خبر ہے بابا؟ قبر میں خبر نہیں ہے ان کو کچھ بھی۔ ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ میں ہے۔ ان کے اگر وہ نیک صالح کوئی انسان تھا، صالحین میں سے تھا، اللہ والوں میں سے تھا، تو اس کا معاملہ اللہ کے ہاں پر، اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے، اس کا اونچا مقام اللہ کے پاس ہے۔ اس کو تم سے کیا پڑی ہے؟ تم شراب پیو، جوئے کھیلو، ہاں ریس کے گھوڑوں کو دوڑاؤ، لاٹری کے ٹکٹ یہ کر کے بابا میری بگڑی بنا دو، اس کے پاس جا کے کرو، اور وہ تمہاری بگڑی بنائے گا کہ تمہاری خواب میں آ کے بتائے گا بھائی 40 نمبر کی لاٹری لگا دو آپ؟ وہ یہ کام کرنے کے لیے ہے؟ سوچنے کی چیز ہے۔ یہ دنیا پرست لوگوں کا بہانہ ہے کہ وہ دنیا حاصل کریں، بیوقوف بنانے والے بیوقوف بناتے ہیں۔ یہ جو آیت میں نے ذکر کی سورۃ النحل کی آیت نمبر 20-21 ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ سورہ الجن آیت نمبر 20-21، کتنی پیاری آیت ہے، سورہ جن کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی آپ کہیے، کیا کہیے؟ انما ادعو ربی، میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، میرا طریقہ یہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پکارتا ہوں، نوح علیہ السلام کو، موسیٰ علیہ السلام کو، عیسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو حیات ہیں، کسی کو نہیں۔ میں کس کو پکارتا ہوں؟ انما ادعو ربی، یعنی ہمارے نبی کا طریقہ اللہ کو پکارنے کا ہے، انبیاء کو پکارنے کا نہیں۔ ہمارے نبی کا طریقہ نبی کو پکارنے کا نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پکارنے کا ہے۔ قل انما ادعو ربی، اے نبی آپ کہہ دیجئے انما ادعو ربی، میں تو بس اپنے رب کو پکارتا ہوں، ولا اشرک به احدا، اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کروں گا، نہ کرتا ہوں نہ کروں گا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، اور یہ بھی کہہ دیجئے اللہ کے نبی کیا کہ میں تمہارے نقصان اور فائدے کا مالک نہیں ہوں، میرے ہاتھ میں نہ تمہارا فائدہ ہے نہ نقصان ہے۔ یعنی نبی سے اعلان کرنے کے لیے کہا میں فائدہ نقصان تمہارا میرے ہاتھ میں نہیں۔ جب اتنی بڑی شخصیت جو سارے نبیوں کے سردار، سارے بندوں میں سب سے افضل، ان کا حال یہ ہے، وہ اللہ کو پکارتے ہیں اور لوگوں کو کہہ دو کہ میرے ہاتھ میں تمہارا فائدہ نقصان نہیں ہے، اور پھر ہم کہیں کہ نہیں فلانے بابا فلانے بابا فلانے ننگے شاہ بابا، ہاں دیوانے شاہ بابا، فلانے رستم اور یہ ویسے، ان کو پکاریں گے ہم لوگ، اور ہمارے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ میرے ہاتھ میں تمہارا فائدہ نقصان نہیں، اور ان باباؤں کے ہاتھ میں ہوگا؟ سوچنے کی چیز ہے۔ تو اس آیت میں بھی دیکھیے یہ بتایا جا رہا کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں، چھوٹا بڑا کوئی بھی مسئلہ ہو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اور میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا، نہ دعا میں نہ کسی اور عمل میں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ فوراً دعا کے بارے میں بتا کے کہا میں شریک نہیں کرتا، یعنی صرف اللہ کو پکارتا، کسی اور کو نہیں پکارتا، اور میرے ہاتھ میں تمہارا فائدہ بھی نہیں نقصان بھی نہیں۔ تو امتی کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے جس کا اعلان کرنے کے لیے اللہ نے حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ تو یہ جو حدیث ہے اس سے بات معلوم ہوئی کہ دعا عبادت ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نیک توفیق عطا فرمائے، اور شرک کی تمام صورتوں سے بچنے کی اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ذکر اور دعا کے باب میں توحید اور شرک کے تعلق سے بڑی قیمتی باتیں شیخ محترم نے فرمائی ہیں۔ یہ دعائیں ہمیں ہمارے عقیدے کی اصلاح کرتی ہیں، ہمیں توحید سکھاتی ہیں، جس طریقے شیخ محترم نے آج شرح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم برکت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو شرک سے محفوظ رکھے، کیونکہ شرک میرے بھائی جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ شرک کرنے والے کے لیے جہنم ہے۔ انسان چھوٹا شرک کرے یا بڑا شرک کرے، یہ اور بات ہے کہ چھوٹا شرک کرنے والا جہنم سے نکالا جائے گا، لیکن بڑا شرک کرنے والا ہمیشہ میں جہنم کے اندر رہے گا۔
لیکن مغفرت دونوں کے لیے نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کفر ہے، نفاق ہے، شرک کے اندر یہ ساری بات چیزیں داخل ہیں۔ شرک کے اندر ہر وہ عمل جو انسان کو جہنم کے اندر لے جائے اور ہمیشہ رکھے، سب اس میں داخل ہے۔ شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے، بڑا کفر بڑا نفاق، ان چیزوں سے انسان کی مغفرت نہیں ہوگی۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک سے محفوظ رکھے۔ دیکھیے الحمدللہ ذکر اور دعا کے اندر یہ ساری قیمتی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں۔ یہی ہماری پہچان ہے اور یہی اصل علم ہے۔ توحید کا علم سب سے اشرف علم ہے۔ انسان اللہ کے عبادت پر قائم رہے، شرک نہ کرے، کیونکہ یہ جو دعائیں آپ کریں گے، جو نمازیں پڑھیں گے، ان کا فائدہ اسی وقت ہوگا جب انسان اپنے آپ کو شرک سے محفوظ رکھے گا۔ اگر وہ شرک سے محفوظ نہیں ہے تو نمازوں اور دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کامیاب داعی اور عالم وہی ہوتا ہے جو اصل بیماری کو پکڑتا ہے اور اس اصل بیماری کے ذریعے سے دیگر بیماریوں کو ختم کرتا ہے۔ چھوٹی بیماریاں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں جب بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے علم سے زیادہ مستفید فرمائے۔ اور آپ لوگوں سے یہ ہماری گزارش رہتی ہے کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ اس پروگرام کے اندر شریک ہوں۔ عقیدے کی بھی اصلاح ہوگی، علم بھی آئے گا، عمل کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور ہمارا منہج بھی صحیح ہوگا، عقیدہ بھی صحیح ہوگا، ساری چیزیں صحیح ہوں گی۔ اسی لیے دورہ کرایا جاتا ہے اور علم کی یہ مجلس منعقد کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کرام سے زیادہ زیادہ استفادہ کی توفیق بخشے اور ان سے علم حاصل کرنے کی توفیق بخشے۔ آمین۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔